نبی کریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جس چیز کو درود آتا ہے محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلا آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں آقا تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے، قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے، اور کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے، کیا چیز ہماری ہے، آقا یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے۔ اللہ کریم کی حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ کریم کا کروڑوں بار احسان شکر ہے جس نے مل بیٹھ کے اپنا ذکر، اپنے سونے یار کا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ دعا کریں اللہ کریم یہ لمحے ہمیں زندگی میں بار بار نصیب فرمائے۔ یہ یاد رکھا کریں یہ محفلیں ایسی محفلیں ہیں، ایسی محفل میں کوئی بدبخت آ ہی نہیں سکتا، اگر کوئی بدبخت آ بھی جائے تو وہ خوش قسمت بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محفلیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد بنا۔ دوستان گرامی بڑی خوشی ہوئی، اہل خانہ نے بٹ برادران شاد صاحب نے اپنے اس گھر میں سرکار کی بزم کو سجایا اور آپ تشریف لے کر آئے، بستروں کو چھوڑا، مجھے انہوں نے کال کے کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ بھی ایک بہت بڑا پروگرام ہے، محفل سما ہے، آج پتہ نہیں لوگ بھی آتے ہیں یا نہیں آتے۔ میں نے کہا سرکار کی محفل کوئی کدھر بھی کر لے، کچھ نہ کچھ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے جتنی ان کی جگہ تھی ماشاءاللہ کئی لوگ پیچھے بھی کھڑے ہیں، الحمدللہ، اس لیے یہ نصیب کی بات ہوتی ہے، خوش قسمت کی بات ہوتی ہے۔ مجھ سے قبل آج ماشاءاللہ اس محفل میں رونق ہے، حضرت علامہ شاہ محمد شائق صاحب کے صاحبزادگان وہ بھی تشریف لے کر آئے، ہم ان کو مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے بہت ہی پیارے سنگی صوفی ماسٹر محمد یونس صاحب وہ بھی وصال کر گئے، ان کے بھی صاحبزادہ صاحب آج اس محفل کے رونق ہیں، ہم ان کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ کوئی پیچھے جوتوں میں بیٹھا ہے وہ بھی ہم اسے بھی مرحبا کہتے ہیں، کیونکہ یہ بزم کوئی دنیاوی محفل نہیں ہے، یہ سیاسی محفل نہیں ہے، ہم سرکار کے ذکر کے لیے آئے ہیں، سبحان اللہ، محبوب کے ذکر کے لیے۔ اگر ہم ساری رات بھی تذکرہ کرتے رہیں
راتیں ختم ہو سکتی ہیں، تذکرے ختم سرکار کے نہیں ہو سکتے۔ ہم تو ویسے بھی نکمے لوگ ہیں، ہم گناہ گار ہیں۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تاجدار گولرا شریف، آپ سرکار کے تذکرے وہ صاف لکھتے رہے، آخر ایک دن لکھنے بیٹھے نا، پھر ذہن میں خیال آیا کہ میر علی تم کدھر سرکار کی شان کے پھر لکھتے ہیں کتنے میرے علی کتنے تیری سنا، کتنے میرے علی کتنے تیری سنا۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب جیسے انسان یہ الفاظ لکھتے ہیں کتنے میرے علی کتنے تیری سنا، پھر لکھنے بیٹھتے ہیں، پھر ذہن میں آتا ہے، کہتے ہیں چپ کر میرے علی، چپ کر کچھ نہ لکھ، چپ کر میرے علی اتنے جان نہیں بول۔ سبحان اللہ۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب جیسے انسان بھی یہ الفاظ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے لکھتے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ تو ہم ہلکی پھلکی جھوٹ ووٹ کی اللہ اللہ کرتے ہیں، سرکار کے تذکرے کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ شاید کسی کے دل کی دنیا تبدیل ہو جائے، شاید وہ کہتے ہیں نا لوگ کٹھے کرتے ہیں، وہ جس طرح مداری مارنے والا مداری وہ ڈبہ سے کھڑکاتا ہے نا، لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے۔ مقصد اس کا کیا ہے کہ میں یہ ڈبہ سے کھڑکاؤں گا اور لوگوں کو مداری دکھاؤں گا، پھر بعد میں اپنا مقصد پورا کروں گا۔ اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، یہ پہلے جو کام کرتا ہے نا مداری شاہ، ڈبہ شبہ کھڑکاتا ہے، مداری دکھاتا ہے، یہ سارے لوگوں کو اکٹھے کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اینڈ پہ اس کا مقصد ہوتا ہے میں نے روزی روٹی کرنی ہے، اپنا مقصد پورا کرنا ہے۔ ہم بھی یہ ڈبہ کھڑکاتے ہیں، یہ لوگوں کو بلاتے ہیں، یہ ساؤنڈ سسٹم لگایا ہے، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، سب کو دعوت دے کے بٹھا کے آخر میں اپنا مقصد پیش کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے ہم نے بھی ایک دن چلے جانا ہے، مقصد یہ ہے ہمارے بھی دل کی دنیا تبدیل ہو جائے۔ اس محفل منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی سرکار کے غلام بنیں، ہم بھی سرکار کی تابعداری کریں۔ آئیے جی، میں نے آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قرآن پڑھا کریں، ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں اکثر، ماشاءاللہ ہر ایک جیسے انسان نہیں ہوتے، اکثر لوگ تلاوت بھی کرتے ہیں۔ تو جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، نائب علماء میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کل کا لفظ رب کریم جہاں بھی استعمال کرتا ہے کوئی خاص بات ہوتی ہے۔ رب جہاں کل کا لفظ استعمال کرتا ہے کوئی خاص دعوت ہوتی ہے، کوئی خاص پیغام ہوتا ہے، کوئی خاص اعلان ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے کل ہے محبوب آپ فرما دو۔ رب بتانا یہ چاہتا ہے محبوب کلام میرا ہو زبان تیری، کلام میرا ہو زبان تیری ہو۔ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ فرما دو، یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈائریکٹ ملنا چاہتے ہیں، سادہ معنی میں ہم اللہ سے ڈائریکٹ ملنا چاہتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ رب کریم جانتا تھا یہ جو میرے محبوب کے غلام ہیں ان کو پریشانیاں بھی آئیں گی، دکھ بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، طرح طرح کی زندگی کا حصہ چلتے رہتے ہیں، ہر ایک کے معاملات ہوتے ہیں۔ رب کریم بتانا یہ چاہتا ہے جب کوئی دکھ آ جائے، جب کوئی پریشانی آ جائے، جب کوئی مصیبت آ جائے، پہلے میرے یار کے در پہ آنا، پہلے میرے یار کے در پہ آنا، میں تیری فریاد کو پورا کر دوں گا، میں تجھ سے محبت کروں گا۔ پتہ چلا کہ رب کریم سے ملنا چاہتے ہو تو اپنے گلے میں سرکار کی غلامی کا توق ڈالنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے ہم بھی محبت کے دعوے کرتے ہیں، ہمیں فخر ہے مسلمان ہیں، ہم سرکار کے غلام ہیں، ہم سرکار کے امتی ہیں، لیکن کوشش کرنا ہمارا مقام بہت زیادہ ہے، ہم بڑے شان والے ہیں، ہم بڑے مقدر کے مالک ہیں۔ اپنے مقدر پر ناز کر کہ اللہ کریم نے تجھے اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، لیکن ذمہ داری ہے، کاروبار ہم مصروف ہو گئے ہیں، ہم بھول چکے ہیں ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ہماری شان کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے۔ آئیے اپنے مقدر پر ناز کر، ہم بھی محبت کرتے ہیں، غلامی کے دعوے ہم بھی محبت کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ وہ تھے جو سرکار کے دائیں بائیں چلنے والے تھے، سبحان اللہ، جنہوں نے سرکار کا وقت دعا کا چہرہ دیکھا تھا۔ آئیے تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صاحبزادہ صاحب پہلے نا یہ پیروں کی باتیں کر رہے تھے۔ پیر وہ اکثر ہمارے اسائی فرماتے رہتے ہیں پیر ہر قسم کے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا لوگ میڈیا کا دور ہے کہ موبائل میں کوئی بگڑے ڈالنے والا، کوئی یہ ناچ گانے کرنے والا، کوئی ڈھول بجانے والا، کوئی شراب پینے والا، کوئی بابا ہو نا وہ ویڈیو بنا کر نیٹ پہ چاڑ دیتے ہیں یہ دیکھو جی سنیوں کے بابے۔ ہمارے اہل سنت کا عقیدہ ہے، ہمارے سنیوں کے نزدیک
शराबी हमारा पीर नहीं हो सकता। याद रखना, शराबी हमारा पीर नहीं हो सकता, सुन्नतों का तारक हमारा पीर नहीं हो सकता, शरीयत का तारक हमारा पीर नहीं हो सकता, कुत्ते लड़ाने वाला हमारा पीर नहीं हो सकता। हमारा पीर वो है, हमारा शेख वो है जो सुन्नतों का पाबंद हो, जो शराब ना पीता हो, जो कुत्तों की लड़ाई ना करता हो, जो जुए ना खोलता हो, वो हमारे सिर का ताज है। वो हमारे सरों का ईमान है, जो शरीयत का पाबंद है, जो तरीक़त का पाबंद है। अल्लाह करीम हमें ऐसे मशाइख की सोहबत अता फरमाए। आज हम मुरीद होते हैं, मैं जब बात करने लगा था, मुरीद हो जाते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं मुरीद होने का मकसद क्या है। बंदा जब किसी का मुरीद का मतलब बिक जाना। मैंने अपना सब कुछ अपने शाह के हवाले कर दिया। फिर कोशिश करनी चाहिए, मैं जो बात करने लगा हूँ, ताजर सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब हजूर की गुलामी इख्तियार की ना, जब हजूर के गुलाम बनते हैं, आज ये अपनी सूरत भी सरकार जैसी बनाती हैं, अपनी पूरी जिस्म का हिसाब किताब सब कुछ सरकार जैसा। जब मक्के से मदीने जाते हैं, हुजूर भी साथ हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी साथ हैं। जब मदीना पहुंचते हैं, मदीना वालों को पता नहीं था कि आका कौन है, गुलाम कौन है। कोई सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पाँव में गिरता है, कोई हजूर के पाँव में गिरता है। वजह क्या थी? सैयदना सिद्दीक़ अकबर जब सरकार की गुलामी में आते हैं, चेहरा भी सरकार जैसा, अदाएं भी सरकार जैसी, लिबास भी सरकार जैसा। ये जो लोग मुरीद होते हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर उनको पैगाम देते हैं, अगर आप किसी शेख के मुरीद होते हो, लिबास भी शेख जैसा होना चाहिए, ताज भी शेख जैसा होना चाहिए, शक्ल और सूरत भी। अगर शेख के चेहरे पे सुन्नत रसूल हो तो तेरे चेहरे पे सुन्नत रसूल हो। आइए गुलामी करके देखे, अल्लाह भी राजी होता है, महबूब मुस्तफा। जब मदीने जाते हैं ना, कोई सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पाँव में गिरता है, कोई हुजूर के पाँव में गिरता। पता नहीं था आका कौन है, गुलाम कौन है। शक्लें एक जैसी थी, नूर के चेहरे, लाइटें निकल रही थी। जब पहचान नहीं ना हुई, हम जैसा कोई होता वो कहता ठीक है मौज बनी हुई है, मैं गिरना तो हर किसी ने आका के कदमों में है, लोग मेरे हाथ पाँव चूम रहे, हम जैसा कोई होता इज्जत बनी है। लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर, आइए गुलामी क्या करते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर अपना जो रुमाल था, जो अपनी दस्तार थी, वो सरकार के ऊपर ये छांव कर देते हैं, लोगों को बताते हैं, मदीने वालों को बताते हैं, आका ये है, गुलाम तो ये है। तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी सीरत पढ़ के देखे। ये मैं बातें बताने का मकसद ये है, गुलामी हम भी करते हैं, नारे हम भी लगाते हैं, लेकिन सहाबा की सीरत पढ़ के देखे, उन्होंने अपना घर देखा, न जान देखी, न माल देखा, जो कुछ भी हुआ सरकार के कदमों पे निशान लगा देते हैं। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े लैंडलॉर्ड थे, एक बड़े लैंडलॉर्ड घराने से ताल्लुक रखते थे, गरीब नहीं थे, बहादुर भी थे। आपका मक्के में अदल मशहूर था, लोग आपसे डरते होते थे। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब सलाम लाते हैं, जब हुजूर के गुलाम बनते हैं, एक दिन ना एक जगह खड़े होकर रो रहे हैं। लोगों ने पूछा हज़रत क्यों रो रहे हो? फरमाने लगे मुझे वो अपना पुराना दौर याद आ गया। वो दिन था, 4 ऊँट मुझसे सवाल नहीं होते थे। मेरे वालिद खत्ताब ने मुझे थप्पड़ मारा, उसने कहा इतना करियर जवान है, इतनी बड़ी छाती है, बड़ा करियर जवान है, 4 ऊँट नहीं संभाल सकता। आज कई लाख मुरब्बा मील पर ये उम्र हुकूमत कर रहा है। वजह ये है, वजह ये नहीं है मैं अमीर कराने से ताल्लुक रखता हूँ, वजह ये नहीं है मैं खत्ताब का बेटा हूँ, वजह ये है मैं सरकार का गुलाम हूँ। मैंने सरकार की गुलामी इख्तियार की, आज कई लाख मुरब्बा मील पर ये उम्र हुकूमत कर रहा है। मेरे हुजूर का वो गुलाम जिस रास्ते से आते थे, शैतान दूर भाग जाता था। दरिया नील को खत लिखते थे तो वो पानी देना शुरू कर देते थे। मेरे हुजूर के वो गुलाम, आइए सैयदना बिलाल हबशी, यहाँ रंग नहीं देखे जाते, यहाँ रंग काला हो या गोरा हो, सरकार की बारगाह में ये नहीं देखा जाता। कोई अमीर है, कोई गरीब है, सरकार की बारगाह में ये नहीं देखा जाता। ये तो हमारी वांडा है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये गोरा है, ये काला है, किसी को कोई फौकियत हुजूर ने फरमाया हासिल नहीं है। अगर है तो तकवा की बुनियाद पर। आज
ये बरादरी लेवल पे हम एक दूसरे से घमंड करना शुरू हो जाते हैं। कोई अमीर हो वो गरीब को सहारा नहीं देता। आइए चलो चली का मेला है। गरीब को अमीर पर, अमीर को गरीब पर कोई फोकस नहीं है। सरकार की बारगाह में ये नहीं देखा जाता ये अमीर है या गरीब है, ये आला है या अदना है, ये गोरा है या काला है। यहाँ तो दिल से देखा जाता है मोहब्बत कौन करने वाला है, गुलामी कौन करने वाला है, इत्तिबा कौन करने वाला है। आइए सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु कोई गुलामी करके देखे, कोई इत्तिबा करके देखे। हबशा का रहने वाला एक गुलाम है, रंग भी काला है, होंठ भी मोटे मोटे हैं, एक आका का गुलाम है, उसकी रखवाली करता है, उसकी चौकीदारी करता है, उसकी खिदमत करता है। जब सरकार की गुलामी में आते हैं ना, जब कलमा पढ़ के मुसलमान होते हैं, जब वापस अपने आका के पास जाते हैं, तो उसका जो मालिक था ना वो मुसलमान नहीं था, वो मुसलमान नहीं था। उसने जब देखा ना बिलाल कलमा पढ़ता है, वो कहने लगा है बिलाल कलमा छोड़ दे। जिस तरह किसी मालिक का कोई नौकर हो, वो मालिक अपने नौकर पर हुक्म चलाता है कि तूने मेरी मर्जी के मुताबिक काम करना है, तो सैयदना बिलाल हबशी का जो मालिक था वो कहने लगा है बिलाल कलमा छोड़ दे। सैयदना बिलाल हबशी ने कहा कुछ भी हो जाए ये कलमा नहीं छोड़ सकता। आज किसी को कोई पीर कलमा पढ़ा के मुसलमान करता है, कोई मुफ्ती साहब, कोई लामा साहब, कोई कारी साहब, सैयदना बिलाल हबशी वो है जिन्होंने आका ने खुद कलमा पढ़ा के मुसलमान किया था, जिन्होंने वद्दुआ का चेहरा देखा था। आइए सैयदना बिलाल हबशी अपने मालिक को कहते हैं सारी मारे बर्दाश्त हैं लेकिन कलमा नहीं छोड़ सकता। आइए आज हमें इस्लाम मुफ्त में मिल गया है, हमें इसकी कदर नहीं है। हम मुसलमानों के घर में पैदा हो गए, हमारे वालिदैन मुसलमान थे, उन्होंने हमारा नाम रख दिया, हम मुसलमानों के घर में पैदा हो गए। आइए जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तारीख पढ़ के देखें, सीरत पढ़ के आप भी देखें, जब कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हैं, आपका मालिक आपको सजाएं देता है, तपती रेत पर नंगे पीठ लटा देता है, गरम पत्थर आपके पेट पे रख देता है, हत्या के तरह तरह की जुल्म बर्दाश्त करते हैं। सैयदना बिलाल हबशी कहते हैं जितनी माजी मारे मार ये कलमा नहीं छोड़ सकता। कुछ शायर लिखता है इसकी तखय्युल करते हुए कि सैयदना बिलाल हबशी अपने मालो कहते हैं आओ मारो मिन्नो रज रज मारो, आओ मारो मिन्नो रज रज मारो, नजर ना पेश ले जे सोना मेरे दुख विचराली। बंदा परेशान है, बंदा थोड़े से दीन के रास्ते पे चलना शुरू कर देना, तरह तरह की परेशानी आ जाती है, शैतान अपना वार करता है। फिर बंदा सोचता है यार मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं दुआएं भी मांगता हूँ, तो मेरे ऊपर परेशानियां क्यों है, जिक्र भी करता हूँ। वो जब बंदा दीन की रास्ता इख्तियार करता है ना, तरह तरह की जुल्म बर्दाश्त करने पड़ते हैं। जब कोई दुख मिले ना फिर ये शेर बड़ा करो आओ मारो मिन्नो रज रज मारो, तेन उज़र न पेश ले ओ जे सोना मेरे दुख विचराली, जे सोना मेरे दुख विचराली, जे सोना मेरे दुख विचराली, ते मैं सुख न चुने नारा। सैयदना बिलाल हबशी मारे खाते रहे, जुल्म बर्दाश्त करते रहे, लेकिन कलमा नहीं छोड़ा। फिर वो वक्त आया जब इस्लाम को अरूज मिलता है। तेरे मेरे आका ने एक दिन सैयदना बिलाल हबशी को फरमाया बिलाल जा काबे की छत पर चढ़ जा। एक दिन वो था तरह तरह की मारे खाते हैं, तरह तरह के जुल्म बर्दाश्त करते हैं, तरह तरह की तकलीफ बर्दाश्त करते हैं। तो एक दिन जब वो इस्लाम पे अरूज आया ना, आपने फरमाया बिलाल इस तरह कर जा काबे की छत पे चढ़ जा। तो सैयदना बिलाल हबशी ने दाएं बाएं देखा, हजूर के आसपास मक्के के बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े रईस लोग खड़े हैं। ये एक काले रंग का गुलाम है, मोटे मोटे होंठ है, हबशा का रहने वाला, जिसे कोई अपने पास नहीं बिठाता था, कोई सीने से
نہیں لگاتا تھا، لیکن سرکار کی غلامی کرتے ہیں، سرکار کی اتباع کرتے ہیں۔ آج حضور بھی نیچے کھڑے ہیں، مکہ کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے رئیس لوگ جنہیں اپنے مال پر گمان تھا نیچے کھڑے ہیں۔ آپ نے بلال جا اوپر چڑھ جا، جا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جا۔ کعبے کی چھت پہ چڑھ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اذان دے۔ عرض کی حضور جدھر بھی کھڑا ہو کے اذان دیتا ہوں منہ خانے کعبے کی طرف، آج خانے کعبے کی چھت پہ چڑھ گیا ہوں، منہ کس طرف کروں؟ آپ نے بلال اس طرح کر، میری طرف منہ کر کے اذان دے دے، اللہ تیری اذان کو قبول فرمائے۔ تو بات غلامی کی کر رہا ہوں، بات تابعداری کی کر رہا ہوں۔ ہم میں سے کوئی کمزور ہے، کوئی اعلیٰ ہے، کوئی ادنا ہے، کوشش کریں سرکار کی غلامی اپنائیں، سرکار کی اتباع کریں، پھر دیکھنا اللہ کریم استوں سے نوازے گا۔ ہم جو ہماری مرضی ہوتی ہے، ہم اسلام تو قبول کرتے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن جو مرضی ہوتی ہے، جو ہماری منشا کے مطابق ہم وہ کام کر لیتے ہیں اسلام کے مطابق۔ جو جدھر دیکھا جی یہ تو کام خراب ہو گیا، وہ اسلام چھوڑ دیتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں ہمارا کوئی گھر کا بندہ فوت ہو جائے نا، ہمیں رب بڑا یاد آتا ہے، ہمیں سجدے بڑے یاد آتے ہیں، ہمیں دعائیں بڑی یاد آتی ہیں۔ کوئی گھر میں خوشی کا موقع ہو، شادی رکھ لیں، سجدے چھوٹ جاتے ہیں، ذکر چھوٹ جاتا ہے، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ کوشش کر، اگر اسلام کو اپنایا ہے تو اسلام میں پورے داخل ہو۔ تیری خوشی کا موقع ہو، تیری غمی کا موقع ہو، سجدے نہیں چھوڑنے چاہیے۔ تیری خوشی کا موقع، تیرے بیٹی کی برات ہو، اسے کہا برات مات میں پھر اللہ کا ذکر ہوگا، پہلے نماز پڑھی جائے گی۔ وہ براتی کتنے خوش قسمت ہیں کہ اگر برات لے کر جائیں، نماز کا ٹائم ہے تو نماز پڑھیں، باقی معاملات بعد میں کریں۔ یہ یاد رکھنا، اپنے خوشی کے موقع پر رب کو یاد رکھیں۔ اللہ کریم دکھ کے موقع پر کبھی تجھے تنہا نہیں چھوڑتا۔ کوشش کرنا اپنی خوشی کے موقع پر رب کو نہ بھولنا۔ لیکن ہم خوشی کا موقع آ جائے دیکھتے نہیں ہیں اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، دچکیاں اڑا دیتے ہیں، کچھ نہیں سوچتے، ہر کام شریعت کے خلاف کر دیتے ہیں۔ کوئی غمی کا موقع آ جائے ہمیں رب یاد آتا۔ کوشش کر خوشی کے موقع پر تو رب کو یاد رکھیں، اللہ کریم دکھ کے موقع پر تجھے تنہا نہیں چھوڑتا۔ سرکار کی غلامی اپنائیں۔ میں آخر میں اکثر یہ مولانا حضرت تاج گولا پیر نصیر الدین نصیر آپ نے جو 2-3 اشعار لکھے میں پڑھتا ہوتا ہوں۔ جو سرکار کا غلام ہوتا ہے، جو سرکار کی تابعداری کرتا ہے، جو سرکار کی نوکری کرتا ہے، جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر آپ لکھتے ہیں، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ شعر ہمارے لکھا، پوچھا دوزخ نے کہ یا رب تیرے گناہگار کدھر ہے، پوچھا دوزخ نے کہ یا رب تیرے گناہگار کدھر ہے، ذات اگ بولی محمد نے سوالے ہوں گے، ذات اگ بولی محمد نے سوالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ ہمیں عزتیں مل رہی ہیں، یہ ہمارا منہ نہیں ہے، ہم میں ہر عیب ہے، ہم ہر گناہ کرتے ہیں۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، پرانے نبیوں کا کوئی امتی نا گناہ کرتا، اگلے دن اس کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا، گھر کے باہر لکھ دیا جاتا یہ زانی ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے چوری کی ہے۔ ہم ہر کام کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، منافقت ہم کرتے ہیں، زنا ہم کرتے ہیں، چوری ہم کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری عزت سلامت ہے۔ لوگ ہمیں بڑے اچھے لفظوں یاد کرتے ہیں، ہم ہر گناہ کرتے ہیں، لوگ پھر بھی کہتے ہیں حاجی صاحب، قاری صاحب، چودھری صاحب، پیر صاحب، صوفی صاحب، وڈیرا صاحب، ہم ہر گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ عزتیں دے رہا ہے۔ ہم ہر گناہ کرتے ہیں، رب پینے کے لیے پانی دے رہا ہے۔ ہم ہر گناہ کرتے ہیں،
رب کھانے کے لیے رزق دے رہا ہے، ہم ہر گناہ کرتے ہیں رب اولادیں دے رہا ہے، ہم ہر گناہ کرتے ہیں رب استشانے دے رہا ہے، یہ ہمارا منہ نہیں ہے، یہ کالی کملی والے کے صدقے سے کوشش کر، جس کے صدقے سے یہ رونق سلامت ہے، یہ آستان سلامت ہے، یہ گلشن سلامت ہے، یہ ہمارا ملک سلامت ہے، کوشش ہے ان کے ساتھ وفاداری کر، ان کی غلامی کا توق گلے میں ڈال، جب ان کی غلامی کا توق تیرے گلے میں ہوگا، قبر میں بھی بیڑے پار ہیں، کل حشر میں بھی بیڑے پار ہیں۔ اللہ کریم ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے بیچ مدینے۔ کوشش کریں سرکار کی غلامی بنائیں، اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص شاہ صاحب نے مبتوں کا نمونہ پیش کیا، ان کو ایک پریشانی ہے، اکثر دوستوں آپ جانتے ہیں، اللہ کریم آسانیاں پیدا فرمائے۔ آصف صاحب کے حال پر رحم فرمائے، اللہ کریم اپنے ذکر کے صدقے، اپنے محبوب کے ذکر کے صدقے اللہ کریم اس کے حال پر رحم فرمائے۔ دراصل بندہ دعا کرتا ہے، دعا کسی کی بھی رد نہیں ہوتی، تو خیر ہو سکتی ہے، ہمارے حق میں بہتر ہے، مالک جس طرح کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ کریم ان کے لیے بھی آسانی فرمائے، مشکلیں آسان فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم مصطفیٰ۔